السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورہ احزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 12 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ان کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور یاد کرو جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ تو صرف دھوکہ تھا، معاذ اللہ۔ یہ اندر کی ناپاکی کھل کر اب ان کی زبان پر۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ اور یاد کرو جب ایک گروہ نے کہا ان میں سے، اے یثرب والو، پرانا نام مدینہ شریف کا، مدینہ نہیں کہہ رہے، یثرب کہہ رہے ہیں، پچھلے ہی چاہیے ان کو، ہاں معاذ اللہ، سمجھتے اسلام قبول کر کے مصیبت میں پڑ گئے، معاذ اللہ۔ یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، لوٹ چلو۔ مراد ہے جاؤ، پچھلی ملت میں کیا قبول کر لیا، اس اسلام کو مصیبت میں پڑ گئے۔ ہمیں کہا گیا تھا جناب قیصر و کسریٰ کے کنگن ملیں گے اور ہمیں فتوحات ملیں گی، یہاں تو واش روم جانے کے قابل نہیں، سارا عرب امٹ کر ہمارے اوپر آ گیا۔ یہ ان کی زبان پر ان کے اندر کی ناپاکی آ رہی ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ۔ اور ان میں سے گروہ اجازت مانگتا تھا، وہ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمارے گھر تو بے شک بڑے غیر محفوظ ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں۔ ایک قبیلہ بنو قریظہ کا ابھی موجود تھا، کل 3 قبائل تھے۔ بنو قینقاع یہود کا قبیلہ، بدر 2 ہجری کے بعد ان کا معاملہ چکا دیا گیا۔ اسی طرح بنو نذیر سن 4 ہجری میں ان کا معاملہ چکا دیا گیا، ان کا بیان سورہ حشر میں آئے گا 28 پارے میں۔ ایک قبیلہ بھی باقی تھا، ان سے کچھ امکان تھا کہ سازش کریں گے اور یہاں سے کوئی اقدام ہوگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حفاظت کا بندوبست کیا۔ عورتوں بچوں کو ایک حویلی نما جو بڑی جگہ تھی اس میں رکھا گیا، وہاں پہرہ لگا دیا گیا، حفاظت کا ظاہری اہتمام کیا تھا، مگر ان کو تو جان جاتی ہوئی نظر آ رہی، تو کہہ رہے ہمارے تو گھر بڑے غیر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، اور اگر ان پر مدینہ کے اطراف سے داخل ہو جائیں مراد دشمنان، اور پھر ان سے فساد چاہا جائے تو وہ اسے ضرور منظور کر لیں گے۔ باہر سے کوئی اقوام آ جائیں یا کچھ لوگ حملہ آور ان کے اوپر ہو جائیں اور ان سے کہا جائے چھوڑو بھائی اس دین کو، آؤ ہماری طرف، چھوڑو اپنی پچھلی ملت کی طرف آ جاؤ، فوراً قبول کر لیں گے۔ وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور وہ گھروں میں سے تھوڑی ہی سی دیر لگائیں گے۔ مراد ہے کہ اس معاملے میں کہ ان کو جان چھڑانے کا موقع ملے، یہ بھاگ جانے میں ذرا سی دیر لگائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے۔ احد کے موقع پر جان چھڑائی تھی، بھاگ گئے تھے، اس کے بعد کہا اچھا جی آئندہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ پہلے وعدہ کر چکے، اب پھر خلاف ورزی کر رہی ہے، پھر خلاف ورزی کی جا رہی ہے ان کی طرف سے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ تو پوچھا جانے والا ہے۔ یہ ناظرین کرام غور کیجئے گا، جب یہ میدان سجتے ہیں تو کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں احد کے میدان میں بھی 300 کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا نا، عبداللہ بن ابی منافقین کو لے کر، وہاں بھی کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ میدان سجا تو کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ آزمائشوں کے آنے میں بہت ساری حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب ان کے لیے تفسیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ فرما دیجئے تمہیں فرار ہرگز نفع نہیں دے گا اگر تم نے موت سے فرار اختیار کرنے اور بھاگنے کی کوشش کی، یا قتل سے تم نے بھاگنے کی کوشش کی، یعنی قتال جنگ سے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں صرف تم تھوڑے ہی دن یعنی چند ہی دن فائدہ دیے جاؤ گے، بھاگنا تمہارے لیے نفع کا باعث نہیں ہوگا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بچائے گا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے یا تم پر مہربانی فرمانا چاہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ خوب جانتا تم میں سے دوسروں کو روکنے والوں کو، یہ جہاد سے روکنے والوں کو، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ آؤ ہماری طرف آ جاؤ۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ قتال یعنی وہ لڑائی یعنی جنگ کے لیے نہیں آتے مگر بہت تھوڑے۔
اشحۃ علیکم تمہارے بارے میں اے مسلمانوں بڑی بخیلی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. پھر جب خوف کی کیفیت آئے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھنے لگتے ہیں جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو. ذرا بھائی کہیں سے خبر آ جائے کہ بھائی حملہ ہونے والا ہے، ان کی جان جانے کا معاملہ آ جاتا ہے، ان کو گویا کہ موت نظر آ رہی ہے، خوف ان کی آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو اے مسلمانوں تمہیں تانے دینے لگتے ہیں تیز زبانوں کے ساتھ، مال پر بخیلی کرتے ہوئے. یہ دنیا پرست ہیں، مال کے بارے میں بڑے کنجوس ہیں اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر ایمان کے تقاضوں سے بھاگ رہے ہیں. یہ ہے منافقین کی منافقت اور ان کی کیفیات جو اس غزوہ احزاب کے موقع پر سامنے آئی ہیں. اولئک لم یؤمنوا، پس یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے. بڑا اہم نقطہ، کلمے کا دعویٰ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن دین کے لیے محنت نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں، تو یہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال حبط یعنی ضائع کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر ابھی نہیں گئے. وہ ایک مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ نے تیز آندھی چلا دی، کفار کے لشکر ناکام لوٹ گئے، یہ ابھی تک پریشانی میں مبتلا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک لشکر نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دیہات میں باہر نکلے ہوئے ہوتے، تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے. ان کو تو لگتا ہے کہ مصیبت پڑ گئی دین قبول کر کے، ہم کہیں باہر ہوتے اور ذرا ان کی نیوز ہمیں مل رہی ہوتی، مسلمانوں کی خبریں ہم پوچھ رہے ہوتے دیہاتوں میں بیٹھ کر کہ کیا ان کا معاملہ ہوا اور کیا ان کا انجام ہوا. فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اے مسلمانوں تمہارے درمیان ہوتے بھی تو جنگ نہ کرتے مگر بہت ہی کم. یہ ہے جو سورہ احزاب میں یہاں آ کر آیت نمبر 20 تک دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور اس دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب پر بیان تھا عمومی تمہیدی، اور پھر منافقین کا طرز عمل سامنے آ گیا. اب مشہور آیت کریمہ آ رہی ہے جو ہم سب کو یاد بھی ہے، اور پھر اس آیت کریمہ کے بعد سچے ایمان والوں کا طرز عمل سامنے آئے گا. تو پہلے بھی احزاب کا بیان پچھلی آیات، اور آگے بھی غزوہ احزاب کا بیان اگلی آیات، اور درمیان میں وہ آیت جو ہم سب کو یاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور وہ کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. مشہور آیت کریمہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. شرط آئی اللہ اور آخرت کی امید رکھنے والے کے لیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے کے لیے، ورنہ کتابیں تو بہت چھپ گئیں، کافروں کی بھی چھپ گئیں، پروگرامز بہت ہو گئے، بیانات بہت ہو گئے، وعد و نصیحت کا معاملہ بہت ہو گیا، لیکن نہیں، آخرت پیش نظر ہے کہ نہیں. کل کی کامیابی کے لیے نمونہ حضور کا لے کر جانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، محض باتیں نہ کرے، محض دعوے نہ کرے، بلکہ عمل کا ثبوت پیش کرے. تو جو آخرت کا طلبگار ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی اسوہ سے بہت فائدہ ہوگا. ایک پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، حضور علیہ السلام کا اسوہ عموم کے اعتبار سے زندگی کے تمام معاملات کے لیے اللہ کی اطاعت تبھی ہوگی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ہو. سورہ نساء آیت نمبر 80. اللہ کی محبت کا دعویٰ تب پورا ہوگا جب حضور کی اتباع ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول کا اسوہ کامل ہے، ظاہری امور کے اعتبار سے، لباس کے امور کے اعتبار سے، کھانے پینے کے معمولات کے اعتبار سے، اینڈ سو آن، ساری زندگی کے بارے میں، انفرادی معاملات کے اعتبار سے، اجتماعی معاملات کے اعتبار سے. کتاب الہی کا عملی نمونہ حضور کی زندگی، کانا خلقہ القرآن. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے. تو زندگی کے تمام امور معاف کیجیے گا، زندگی کے تمام معاملات، چاہے انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی، حضور کا اسوہ کامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ یہ آیت کہاں آ رہی؟ پہلے بھی احزاب کا بیان، بعد میں بھی احزاب کا بیان.
کیا ہے غزوہ احزاب؟ 5 ہجری شوال کا مہینہ، 12,000 کا لشکر آ کر کھڑا ہے. کیوں؟ اس مٹھی بھر جماعت کو جو 2,500-3,000 کی تعداد ہے ختم کرنے کے درپے ہے. کیوں؟ یہ جماعت نبی مکرم علیہ السلام کی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے کھڑی ہوئی ہے. یہ بدر گزار کر آئی ہے، احد گزار کر آئی. یہ بدر کیوں سجا، احد کیوں سجا؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا نفاذ ہو، بندے بندوں پر حاکم نہ بنے، بندوں پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لایا جائے. یہ حضور کا مشن تھا. سورہ شورى آیت نمبر 15 میں پڑھیں گے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، حضور سے فرمایا گیا، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. حضور کا مشن ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی، 28 پارے میں بھی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ قرآن پاک کیوں عطا کیا گیا، یہ دین حق کیوں دیا گیا؟ تاکہ آپ کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دے. اور یہاں حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، حضور نے فاقے جھیلے ہیں. ہاں معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، کوئی شک نہیں، مگر حضور نے فاقے بھی دیکھے ہیں، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں، کدالیں بھی چلائی ہیں، خندقیں بھی کھودنے میں حضور نے اپنا حصہ ڈالا. صحابہ کرام بھی خندقیں کھودنے میں مشغول ہیں، حضور بھی ہیں. اور 3 چٹانیں آتی ٹوٹتی نہیں، صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں ٹوٹتی. حضور نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، اور ایک چٹان پاش پاش، دوسری پاش پاش، تیسری پاش پاش. مجھے کسریٰ کے کنگن دیے گئے، مجھے روم کی فتح دے دی گئی، مجھے محلات عطا کر دیے گئے شام کے، یمن کے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضور خود اس محنت میں مصروف عمل ہیں. آج اللہ کا دین جسے حضور غالب کر گئے تھے، وہ مغلوبیت کے دور میں ہے نا. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. ہم نے سنا کہ لوگ کہتے میٹھا کھا لو، سنت پوری کر لو. بھائی میٹھا بالکل ضرور کھاؤ. اللہ کے رسول کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلا، میٹھا کدھر ہوگا؟ عجیب بات ہے. بس میٹھے کی سنت یاد ہے، ٹوپی کی سنت یاد ہے، داڑھی کا تو حکم حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، مسواک کی سنت یاد ہے، خوشبو کی سنت یاد ہے، طائف کی سنت یاد نہیں، ہجرت کی سنت یاد نہیں، فاقوں کی سنت یاد نہیں، تلوار کا اٹھنا سنت یاد نہیں، باطل سے ٹکرانے کی سنت یاد نہیں، احد کے میدان میں بہتا ہوا خون یاد نہیں، پتھر پیٹ پر بندے ہوئے عذاب کے موقع پر. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج کہاں ہیں؟ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور میدان عمل میں کھڑے ہو کر باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کو تیار ہے؟ اللہ اکبر. اس امت کے جوانوں کو اللہ نے بڑا خون دیا ہے، بڑا گرم خون دیا ہے، بڑا جوشیلا خون دیا ہے. ہاں یہ جوانی کیا حضور کے مشن کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ یہ قوت، یہ توانائیاں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی کام نہیں جو کام محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا کوئی مشن نہیں جو مشن محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. یہ ہے لقد کا. یہ اس تناظر میں یہ دونوں، یعنی پہلے بھی احزاب کا بیان، بعد میں بھی احزاب کا بیان، درمیان میں یہ آیت آ رہی ہے. اس کانٹیکس میں بھی، اس سیاق و سباق میں بھی اس آیت کو دیکھنا چاہیے. اللہ ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت دین اور غلبہ دین، اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد جو حضور نے 23 برس فرمائی، اس کام میں اللہ مجھے اور آپ کو ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، صلاحیت بھی لگائیں، اولاد کو بھی لگائیں. اس سے بڑھ کر ہماری جانوں اور مالوں اور قوت اور صلاحیتوں کو کوئی استعمال نہیں ہو سکتا. اگلی آیت کریمہ سے سچے ایمان والوں کا بیان. ایک ہی میدان سجا احزاب کا. منافقین کی کرتوت تو سامنے آ گئے، ان کا خبث باطن نکل کے زبان پر آ گیا. ایمان والوں کی شان دیکھیے، ایمان والوں پر بھی امتحان آتا ہے، آزمائشیں آئیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ ہے جس کا ہمیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدہ دیا تھا اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. ایمان والوں کو تو پتا ہے کہ ہمیں تو آزمایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایمان کیا دولت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے اور جان اور مال کے نقصان کے ذریعے اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے. وبشر الصابرین. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. البقرہ آیت نمبر 155 155. ایمان والوں کو پتہ ہے کہ ہم پر تو آزمائش آنی اور آئیں گی تو جان لگانے کا موقع ملے گا، کچھ کو شہید ہونے کا موقع ملے گا. اللہ اکبر. راہ خدا میں سب کچھ کھپانے کا موقع ملے گا. تو ایمان والے تو منتظر رہتے ہیں کہ یہ میدان سجیں اور یہ سعادتیں ان کو ملیں. اللہ اکبر. وصدق
وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس صورتحال نے تو ان کے ایمان اور تسلیم یعنی فرما برداری کی روش کو اور بڑھا دیا۔ یہ عجیب شے ہے ایمان، پوچھ لو پریشان، ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو مصیبت پڑی ہے، منافقین اور ایمان والے اللہ اکبر ان کا ایمان بڑھ رہا ہے، ان کی فرما برداری کی روش بڑھ رہی ہے۔ یہ ہے ایمان کی دولت کے ثمرات، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا وہ سچ کر دکھایا، جانے تک اللہ کی راہ میں پیش کر دیں۔ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے، جانے دے چکے۔ ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ منتظر ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، موقع کی تلاش میں موقع آئے جان جانے آفرین کے حوالے کر دیں۔ اللہ اکبر۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی، اور اگر اللہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے، اصلاح کی مہلت ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ ایک مہینہ گزرا، بہت سے واقعات پیش آئے، یہاں تو تفصیل کا موقع نہیں، سیرت کی کتابوں تفاسیر میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک مہینے کا محاصرہ ہوا اور کوئی کفار کو کامیابی نہ ملی، اللہ نے زور کی آندھی چلائی اور بھی لشکر فرشتوں کے بھی بھیجے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، جانور رسیاں توڑا کر بھاگ گئے، خیمے اکھڑ گئے، اور یہ لشکر واپس گیا ناکام ہو کر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری اٹیمپٹ تھی ان کی، اللہ اکبر، یہ ان کی آخری اٹیمپٹ تھی، الان نغزوہم، اب ہم جائیں گے ان کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ابھی 5 ہجری کی بات ہے اور 8 ہجری میں مکے کی فتح کا معاملہ بھی ہوگا۔ حضور فرماتے بڑی شان کے ساتھ الان نغزوہم، اب ہم ان کے خلاف جائیں گے، یہ آخری اٹیمپٹ بھی لگا چکے۔ اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ مہینے بھر کے بعد کیا ہوا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا ان کے غصے میں بھرے ہوئے بنا کر، لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلائی نہ پائی، وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ جنگ کے معاملے میں ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ارے جنگ تو اللہ کی ہے، بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے فرمائی، یہ جنگ تو اللہ کی، تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم اپنا کام کرو، بس کام تو اصل اللہ کرے گا، جنگ تو اللہ کی ہے، باطل تو والے تو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم اپنے حصے کا کام کرو، جو تمہارے بس میں وہ تم ڈال دو۔ 313 کو لا کے اللہ کے رسول نے ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری رات کیا دعا کی، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت تیرے سامنے پیش کر دی، اگر آج تو ان کی مدد نہ فرمائی تو کل تیری عبادت کرنے والے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پوری رات حضور نے دعا کی، یہ لا کے ڈال دیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی میں نے پھینکی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم پڑھائیں سورہ انفال میں الحمدللہ۔ یہاں بھی دیکھیے وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ جنگ کے معاملے میں ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے۔ وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب من صیاصیہم، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کفار کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم نے قید کیا۔ اللہ اکبر۔ احزاب کے فوراً بعد حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی سبحان اللہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اٹھا رہے ہیں، جی ابھی معاملہ چکانا بنو قریظہ کا، یہ تیسرا قبیلہ تھا جس نے سازش کی تھی، اس موقع پر یہ تیسرا قبیلہ یہود کا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے۔ 25 دن ان کا محاصرہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ، ماضی کے ان کے تعلقات تھے، یہ جو فیصلہ کریں۔ سعد بن معاذ نے کہا ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا جائے گا، باقیوں کو قید کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں پر رب نے یہی فیصلہ فرمایا، اور بہت بڑا ان کا میسیکر ہوا، بڑی تعداد میں ان کے لڑنے والے قتل کیے۔ اللہ کا کلام بتا رہا ہے، and this is part of the Quran، یہ اللہ کے کلام میں لکھا ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ nobody can deny this۔ ہاں اپنے وقت پر ہے، لیکن ہے سازشیں کی ان لوگوں نے، ان کے خلاف اقدام بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اے مسلمانوں تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ
علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو بنی قریظہ کے مال مسلمانوں کو مل گئے، اور ابھی قدم کہاں نہیں رکھا، وہ ہے فتح خیبر کا معاملہ، جو معاملہ 7 ہجری میں پیش آئے گا۔ یہود یہاں سے نکالے گئے، خیبر میں جا کر آباد ہوئے، وہاں سے وہ کرتے تھے سازشیں، تو 7 ہجری میں یہود کا معاملہ وہاں جا کر چکایا گیا۔ اس زمین سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحالی مسلمانوں کو عطا فرمائی، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ 3 رکوع احزاب کے مکمل ہوئے سورہ احزاب کے۔ دوسرے تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر آ گیا۔ اب اگلی آیات میں نبی مکرم علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین کا ذکر ہے، امت کی ماؤں کا ذکر ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہے، 2-3 خاص پہلوؤں کے اعتبار سے رہنمائی آ رہی ہے۔ اگلی آیت کو آیت تخییر کہا جاتا ہے، تخییر اختیار دینا۔ ہوا کیا، خیبر کی فتح ہوئی 7 ہجری، عام مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آ گئی، عام مسلمان گھرانوں میں خوشحالی آ گئی۔ ازواج مطہرات نے، وہ بھی انسان، ان کے بھی جذبات، کچھ تقاضا کیا، اللہ کے نبی نے پسند نہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اختیاری فقر ہی کو پسند فرمایا، سادہ ترین زندگی گزارنے کا طریقہ، لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہی سادہ، اللہ کے رسول کو پسند نہ آیا۔ حضور نے علیحدگی اختیار کر لی 1 مہینے کے لیے۔ اللہ اکبر، تفصیلی احکامات اس میں اور بھی تفصیلات کے ساتھ ہیں۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت عطا فرمائی، اور حضور نے جا کے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا، اگر دنیا چاہیے دے کر فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، اسی پر تمہیں اکتفا کرنا ہوگا۔ سنیے اللہ تعالیٰ اس گھرانے کی عورتوں کو کیا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلے تو ایک بات ہو گئی، اور بات مکمل کیسے ہو رہی ہے اس کا حسین اختتام دیکھیے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اگر تم کو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں۔ 1 مہینے کے بعد یہ آیت آئی ہے، اور حضور نے علیحدگی اختیار کر لی، اور حضور جا کر اختیار دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں، عمدہ عمل کرنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ امت کی ماؤں نے امت کی عورتوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے، نمونہ بننا ہے۔ نوٹ کرنے یہ بات بھی، امت کی عورتیں بھی نوٹ کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آیت نمبر 21 میں بات آ گئی، حضور کا اسوہ بہترین۔ حضور مرد بھی تو ہیں، امت میں عورتیں بھی تو بڑی تعداد میں ہیں۔ عورتوں کے لیے اسوہ ازواج مطہرات اور نبی مکرم علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کے طرز عمل سے پورا ہوگا۔ تو ان ازواج مطہرات کا بھی بہت بلند مقام ہے، اور اس مقام کے اعتبار سے ان کو توجہ بھی دلائی گئی۔ یہ آیت آگے حضور نے اختیار، دنیا چاہیے دے کر فارغ کر دیتا ہوں عمدگی سے، اور آخرت چاہیے اور اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو بھارت پھر تمہارے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کیا۔ ایک زوجہ کے پاس حضور گئے، باری باری سب سے پوچھا، سب نے کہا ہمیں اللہ چاہیے، سب نے کہا ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، سب نے کہا ہمیں آخرت چاہیے۔ یہ دنیا، اس کا مال، اس کا اسباب، اس کی زینت، اس کی آرائش، اس کی ترقی نہیں چاہیے۔ اور اسی اختیاری فقر کو جو حضور نے اختیار فرمایا، اسی سادہ زندگی کو ازواج مطہرات نے اختیار فرمایا ہے۔ یہ امت کی مائیں اللہ تعالیٰ نے پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور آج وہ عورت امت کی جو بیویوں کی حیثیت میں خاص طور پر اپنے شوہروں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ ہاں زیادہ مطالبات کرو گی تو کیسے دین کا کام کرے گا؟ دین کا کام ہو جائے گا، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو یہ امت کی عورتوں کے لیے یہ نمونہ امت کی ماؤں کا سامنے رہنا چاہیے۔ اب یہ خاص تناظر کیونکہ میں نے ذکر کیا امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے، تو اللہ متوجہ مزید فرما رہا ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، بالفرض اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بڑی آسان ہے۔ اس کے برعکس کیا بات ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اسے اس کا اجر دوہرا عطا کریں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ کیا توجہ دلائی گئی؟ بالفرض کوئی گناہ کا معاملہ، کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب، عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ مقام بلند ہے تو حساسیت بھی زیادہ ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے اور عمل کرے نیک، ہم اسے اس کا دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہیں سے 22 پارے کا آغاز بھی ہو گیا الحمدللہ۔ اور نوٹ کیجئے گا یہ نبی مکرم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، لیکن رہنمائی امت کی عورتوں کے لیے بھی عطا ہو رہی ہے۔ اگلی آیات میں امت کی عورتوں کو رہنمائی عطا ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کر کے، جیسے سورت کے آغاز میں کہا تھا حضور سے خطاب اللہ کا تقوی، کفار و منافقین کی بات نہ مانیں، اللہ کی وحی کی اتباع کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، خطاب حضور سے، رہنمائی امت کے لیے۔ یہاں بھی ہم آگے دیکھیں گے خطاب امت کی ماؤں سے ہے ازواج مطہرات سے، اور رہنمائی امت کی عورتوں کے لیے عطا ہو رہی ہے۔ مزید ہدایات ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔